ویسے تو روزانہ ہم خبریں ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، انالیسس بھی کرتے ہیں، لیکن آج انداز تھوڑا مختلف ہے. ابھی میرے ساتھ مشال یوسفزئی رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، بائی پروفیشنل لائر ہیں، خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، یہ پی ٹی آئی کی لیڈر بھی ہیں، ینگ لیڈر، اور آپ کو پتا ہے خان صاحب ینگ لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. آج ان کو اس لیے میں نے اپنے ساتھ بٹھایا کہ یہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں. 1 گھنٹہ اٹک جیل میں جج صاحب جو ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، سائفر کیس کی بھی خصوصی جو عدالت ہے اس کو بھی وہی ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ اجازت لے کر انہوں نے ملاقات کی. تو ایک عام سوال ہے آپ سب کے ذہنوں میں کہ خان صاحب کی زندگی وہاں کیسے گزر رہی ہے؟ کیا خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب اپنے لیے کوئی سہولتیں مانگ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کی جو زندگی ہے وہاں پر وہ کس طرح سے گزر رہی ہے؟ کیا ان کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ وہ کھا کیا رہے ہیں، پہن کیا رہے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے لوگوں سے ان کی توقعات کیا ہیں، پاکستان کے لوگوں کو وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں، اور ہمیں جب میں وی لاگ کرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں. تو میں نے مشال کا ٹویٹ دیکھا رات، تو میں نے آج ان سے ریکویسٹ کی کہ بات کرتے ہیں آپ سے، اور وہ بات لوگوں تک، کیونکہ اگر خان صاحب نے کچھ آپ سے ایسی بات کہی ہے جو لوگوں تک جانی چاہیے تو وہ تو پھر لوگوں کی امانت ہے. تو اس امانت کو انتہائی ایمانداری سے آپ تک پہنچانے کا اب سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. تھینک یو مشال، بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت سے ٹائم نکالا. شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے عدالت سے درخواست کی کہ آپ کو اجازت ملے، آپ کو اور چند اور وکلاء کو اجازت ملی، تو آپ پہنچتی ہیں اٹک جیل. سب سے پہلے وہاں پر کیا ہوا جب آپ پہنچی؟ پہلے تو سمیع صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ موقع دینے کے لیے کہ میں خان صاحب کا احوال قوم تک پہنچا دوں. جب ہم اٹک جیل پہنچے تو 2 بجے کا ٹائم تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ 2 بجے تک پہنچ جائے تو آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. ہم 2 بجے پہنچے. اٹک جیل کے باہر ہمیں 15-10 منٹ رکوایا گیا. اس کے بعد چونکہ یہ کہتے ہیں کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا راستہ ہے کہ یہ پیدل طے کرنا پڑتا، تو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں گاڑی کی اجازت دی جائے تاکہ ہم اٹک جیل تک جائیں. تو ہمیں اجازت دی گئی. اس پورے پروسیس میں 20-25 منٹ ہوئے اور بالآخر ہم خان صاحب تک پہنچ گئے. یعنی ابھی خان صاحب تک نہیں، جیل پہنچ گئے؟ جی جیل پہنچ گئے ہم لوگ. ہم جیل پہنچے تو ایک بڑا سا سفید دروازہ تھا، تو ہم وہاں پہ انٹر ہوئے. اور اچھا، ویسے بڑی حیرت ہے، میرا خیال تھا کہ کالا دروازہ ہوگا. نہیں، بڑا سا سفید دروازہ تھا، ہم اس میں انٹر ہوئے. چیکنگ ہوئی. ہم اپنے ساتھ خان صاحب کے لیے ایک جانماز، ایک پٹھانوں والی ٹوپ اور کچھ کتابیں لے کر گئے. کتابیں کون سی تھیں؟ کچھ جو ہے نا انگلش بکس تھی ساری، لیکن 2 اس پہ پٹھانوں کی ہسٹری کی تھی. اچھا ٹھیک ہے. سب کانٹیننٹ کی، اور کچھ اسلامک بکس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تھی. تو وہ ہم ان کے لیے لے کر گئے تھے. تو وہ بکس ہم نے جیل حکام کو ہینڈ اوور کر دی کہ ابھی خان صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دینی ہے. اور ایک ہم اپنے ساتھ قرآن شریف کر گئے. اچھا ٹھیک. اور آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کو کس کے کمرے میں وہاں پر بٹھایا گیا؟ جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ آپ کو پتہ ہے روزمرہ کی وہ چیکنگ ہوتی ہے. تو وہ چیکنگ ہوئی، ہم داخل ہوئے. انہوں نے کہا 2 دروازے تھے، 2 کمرے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس میں ابھی ویٹ کریں اور خان صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بیٹھے. 5 منٹ بعد خان صاحب آ گئے. اچھا. تو ایک وین تھی جس طرح کیری ڈبہ ہوتا ہے، تو اس کیری ڈبے میں یعنی جیل کے اندر بھی وہ جو سپرڈنٹ کا کمرہ تھا اس میں وہ کیری ڈبے میں بیٹھ کے آئے؟ جی، کیونکہ جو ان کی سیل ہے وہاں سے وہ دور ہے، کافی دور ہے. تو اس لیے ان کو اس کیری ڈبے میں لے کر آئے وہ. اور وہ جو کیری ڈبے کے شیشے تھے وہ ٹینٹڈ گلاس. اچھا، باہر سے اندر نظر نہیں آ رہا تھا؟ نہیں، بالکل نظر نہیں آتا. کوئی ڈبے کی شکل کوئی اچھی تھی کہ پرانا ہی تھا؟ نہیں، صحیح تھا. جی، وہ اچھا تھا. ٹینٹڈ شیشے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے ڈبے میں بٹھا دیتے ہیں جس میں ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہو، یہ بھی ایک اذیت دینے کا طریقہ ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. اچھا تھا. اچھا. اور جب خان صاحب اس سے اترے تو ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، لیکن جو پہلی لک تھی نا، جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ بہت پیارے لگ رہے تھے. اچھا. بہت یعنی فریش لگ رہے تھے. بہت فریش لگ رہے تھے. جو ہے نا جو اسکن گلو ہوتی ہے نا، اسکن گلو بھی کر رہی تھی اور بہت فریش بھی لگ رہے تھے اور بہت ہائی اسپرٹ میں بھی تھے. ہم لوگ بیٹھ گئے. خان صاحب آئے. خان صاحب نے بہت جس طرح وہ ملتے ہیں اور بہت خوشی سے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ میرے ساتھ 2 لوگ تھے. 2 لوگ تھے. دونوں میل تھے؟ جی، وکیل. جی، دونوں میل. اچھا. ان سے تو ظاہر خان صاحب نے مسافہ کیا ہوگا؟ جی. اور کیونکہ ہمیشہ خان صاحب بہت شفقت سے پیش آتے ہیں نا، بہت شفقت سے پیش آتے ہیں. تو اسی انداز میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی مشال. تو مطلب میرے لیے سب سے، کیونکہ ایک ہائپ تھی، باہر ڈفرینٹ پروپیگنڈے ہو رہے تھے، تو میرے لیے سب سے جب میں نے خان صاحب کو دیکھا نا تو مطلب ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند بھی لگ رہے تھے، فریش بھی لگ رہے تھے. اور جب وہ بیٹھے ہیں اور جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو یقین کریں 2 منٹ کے لیے تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہم اٹک جیل میں نہیں ہیں، ہم زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. وہی اسپرٹ، وہی لب و لہجہ، وہی اسٹینڈس، وہی باڈی لینگویج، کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں. داڑھی بڑی ہوئی تھی؟ نہیں، کلین شیو تھی. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو ان کے پاس شیونگ کٹ ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں جی، کلین شیو تھی اور ہیئر کٹ بھی کیا ہوا تھا، ہیئر اسٹائل بھی کیا ہوا تھا. شاید وہ ٹریک سوٹ میں تھے. اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح پہلی لک پہ مطلب وہ فل مطلب سب اچھا تھا. کچھ بتایا انہوں نے کہ کھانے پینے کے حوالے سے؟ جی، میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب سیل کی کیا فیسلٹیز ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ سیل تو وہی ہے، چونکہ یہ جیل
जेल बहुत ही पुराना है, आपको पता है पार्टीशन से पहले का जेल है। उन्होंने कहा है कि रात को कीड़े होते हैं और वो क्योंकि खुला माहौल है और चीज़ें हैं तो कीड़े आ जाते हैं, और जब बारिश होती है तो बिस्तर गीला हो जाता है। लेकिन मेरी तरफ से कौम को बताएं कि ये मेरे लिए 5 स्टार से कम नहीं है। अच्छा। क्योंकि बाहर गुलामी है, और गुलामी तो मैं कभी भी तो मैं यहीं पे हूँ। मैंने कहा खान साहब खाना, तो ने कहा खाना सही है। वैसे सार्कास्टिकली कह रहे थे नहीं या कहीं वैसे कह रहे थे? मैंने हालांकि उन्हें कहा कि आपको पता है बाहर चल रहा है देसी मुर्गे खा रहे हैं आप तो, देसी घी, तो खान साहब ने कहा वो नहीं, लेकिन खाना अच्छा है। मतलब आपको पता है खान साहब बहुत ही वो कहते हैं ना कुल के बोलने वाले और खरे इंसान है, वो उनको वो नहीं करते, तो वो बात कर लेते हैं जो भी है, वो सिंपल बात कर लेते हैं ना, तो उन्होंने वैसे। अच्छा, आपकी तकरीबन 1 घंटा आपने बताया मुलाकात हुई, तो चलें हाल अहवाल भी हुआ, आपने खाने का पूछा, कपड़े भी ठीक हैं, आपने वो अपना जो गिफ्ट्स हैं वो भी दे दिए, तो आपने ये सवाल किया कि खान साहब अब ज़्यादा क्या करते हैं, किस तरह वक्त गुजारते हैं? जी मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने उनसे कहा भी कि खान साहब मतलब माशाल्लाह, तो खान साहब ने, मैंने उनसे पूछा तो खान साहब ने कहा कि चूंकि यहाँ और एक्टिविटी नहीं होती तो वो ज़्यादातर बुक्स पढ़ते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो किताबें आ रही हैं तो वो उतनी तेज़ी से रीडिंग कर रहे हैं और वो ख़त्म होती जा रही है। तो मतलब आप यकीन करें बहुत ज़्यादा बुक्स उन तक पहुँच चुकी है। हम एक था कि हम उनको लिए 4 बुक्स लेकर गए थे, तो उन्होंने पूछा कौन कौन सी बुक्स है ना, तो हमने कहा ये बुक, तो उन्होंने कहा एक बुक तो कोई और भी लेकर आया, तो वो मैंने पढ़ ली है ना। मतलब बहुत ही वो शुरुआत की जो मीटिंग की शुरुआत ही मैंने उन्हें कहा खान साहब मुबारक हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अस्तोर का इलेक्शन जीत लिया। अच्छा, तो इस पर क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? इतने खुश, और वो जैसे स्माइल करते हैं ना, वो जो ग्लोइंग स्माइल होती है खान साहब की, इतने खुश, और कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करे, इसी वजह से तो ये इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। अच्छा, उन्हें ये पता है कि वो उनको कैदी नंबर 804 के नाम से बुलाया जाता है? ये मैंने उन्हें कहा कि खान साहब आपका यहाँ पे सीरियल नंबर कैदी नंबर 804 है, तो खान साहब ने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या सीरियल नंबर है, क्योंकि वो उनकी वो चीज़ ही नहीं है ना। तो मैंने कहा खान साहब बाहर जो है ना पूरे पाकिस्तान में वो वावीला मचा हुआ है कैदी नंबर 804 का, हर एक की जुबान पर है, और मिली वो नगमे बन रहे हैं उस पर, और सॉन्ग्स बन रहे हैं ना, तो वो उस पर थोड़ा वो मुस्कुराए हैं कि अच्छा, तो क्योंकि उन्हें शायद आइडिया नहीं था कि ऐसे पाकिस्तान में कैदी नंबर 804 की एक चीज़ चल रही है, वो स्लोगन भी चल रहा है। लेकिन ओवरऑल खान साहब यकीन करें मुस्कुरा रहे थे, कुछ बात मोरल बहुत ज़्यादा था। जी कुछ बातों पे वो कह के लगा के हंस रहे थे, और काफ़ी हाई स्पिरिट में थे और हाई। अच्छा, मैं फिर दोबारा आऊँगा क्योंकि लोग यकीनन ये बड़ी अहम बात थी कि अस्तोर का इलेक्शन जीते, और आपने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक तो ये कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, और खुशी का इजहार किया। कोई तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अभी तक जो एक्शन है उनका, उस पर कोई कमेंट किया उन्होंने? जी, क्योंकि इस टाइम तो उस पर कमेंट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अस्तोर की बात हुई, तो उन्होंने मतलब वो उनके वो जो हाँ इंस्टेंट रिएक्शन होता है, उन्होंने कहा है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, क्योंकि अवाम का जो है ना इस टाइम अवाम डट के खड़ी हुई है। ये उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज। लोगों के बारे में कोई बात हुई कि क्या पैगाम देना चाहते हैं पीटीआई को पाकिस्तान के लोगों? जी, ये हमने पूछा उनसे आखिर में कि खान साहब अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं आप पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि हम जब भी मिलने आते हैं तो आवाम को वो होता है कि वकील अंदर चले गए और अब वो निकलेंगे तो कोई पैगाम होगा। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल आवाम को बताएं कि ये जो है ना ये सियासत की वो नहीं हो रही, ये हकीकी आज़ादी के लिए जंगें हो रही है, कि जद्दोजहद हो रही है जो 30 साल पहले मैंने शुरू की, और मैं पाकिस्तान के अवाम को उनका हकीकी जमहूरी हक और उनकी हकीकी आज़ादी दिला कर रहूँगा। ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद हम हासिल करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पैरोकार हैं, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं बगैर अल्लाह के, और कुर्बानी इतनी आसानी से नहीं मिलती, ना ही आपको प्लेट में दी जाती है जो आज़ादी, तो आज़ादी के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने कुर्बानी दे दी है, मैं आगे भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने कॉज से नहीं हटूंगा, और कुछ कोई भी इस पे बात नहीं होगी ना। तो अभी कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई आपको अंदाजा हुआ कि कोई किसी ने राब्ता किया हो, कोई बातचीत? इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं। मैंने उनसे पूछा कि बाहर एक बातें हो रही है कि डील हो रही है, तो उसमें उन्हें जैसे सरप्राइजिंग रिएक्शन नहीं होता जिस तरह खान साहब का इंस्टेंट रिएक्शन होता है। उन्होंने कहा कि किस चीज़ की डील तो वो लोग करते हैं जिन्हें बाहर जाना होता है, जिनकी जायदादें बाहर होती है, तो ना तो मेरी जायदाद बाहर है, ना मैंने बाहर जाना है, मैं इस मुल्क में ही रहूँगा, और जेल मेरे लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि बाहर गुलामी है और गुलामी से मुझे मौत मूल है, लेकिन गुलामी में नहीं करूँगा। हाँ, डील होगी तो सिर्फ एक बात पे होगी कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाए, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अच्छा, आपकी बुशरा बीबी साहबा से भी गुफ्तगू मुलाकात रही है। खान साहब का तो आपने बताया कि उनका बड़ा हौसला बुलंद है, और लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी भी मीडिया से डायरेक्ट बात नहीं करती, उनका क्योंकि वो भी लेटली शी इज़ बीइंग समन्ड अगेन एंड अगेन, कभी नैब बुला रही है और बहुत सारे मुकदमे में वो भी इन्वॉल्व है। तो ये बताइए कि बुशरा बीबी साहबा से आपकी जब कभी मुलाकात होती है, बात होती है, तो उनका हौसला, वो हाउ इज शी बिहेविंग? आपके कैमरे की तवज्जो से मैं बुशरा बीबी की अजमत को सलाम पेश करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से वो वफा का पेकर बनकर पहाड़ की तरह डट कर खड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंट हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली तारीख पे भी जब वो नैब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने गई
گئی تھی تو انہیں 6 گھنٹے بٹھایا گیا تھا. تو میں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا بھی کہ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا, تو بی بی صاحب نے کہا نہیں کہا کچھ نہیں, بس صرف تنگ کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا 5-6 گھنٹے. آج بھی بی بی آئی ہوئی تھی توشہ خانہ کا ایک کیس تھا. یقین کریں آج پہلی مرتبہ پروسیکیوٹر نے اوپن کورٹ میں کہا ہے کہ جی یہ پہلا کیس ہے جس میں ہم جو ہے نا بددیانتی نہیں کرنا چاہتے اور ایمانداری سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ پچھلی مرتبہ بی بی انویسٹیگیشن انہوں نے جوائن کی تھی نا, تو دوبارہ وہ کیوں کرے, تو بس وہ یہ کر کے صرف بی بی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے اور پھر خان صاحب کو بھی تاکہ تکلیف ہو, اوبویسلی صرف اس چیز کے لیے. لیکن بی بی ڈٹ کر کڑی ہوئی. ابھی بھی ہر ٹیوزڈے کو ان کی اٹک جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ خان صاحب کو سارے جو حال احوال ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ لائرس ٹیمز کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اب الاؤ کر دی ہیں, فلی تو الاؤ نہیں کی لیکن اسپیسیفک لائرس کو الاؤ کیا گیا ہے, وہ ملنے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ خان صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے. ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, مشینیں تو نہیں ملی؟ جی مشینیں نہیں ملی لیکن اپنی مدد آپ کے تحت وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ سٹ اپس ہوتے ہیں, پش اپس ہوتے ہیں. جی وہی لیکن بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. مطلب ان کی اگر آپ کہیں نا کہ اگر ان کا لب و لہجہ تھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. اگر کسی کو لگتا تھا کہ شاید وہ توڑ دیں گے یا مولڈ کر دیں گے تو یقین کریں اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا. خان صاحب کی باڈی لینگویج کسی بھی چیز میں کوئی بھی ڈفرنٹ نہیں آیا. مطلب آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا, آپ ملیں گے نا تو آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ اٹک جیل ہے یا وہ پابند سلاسل ہے. تو وہ شاید کوئی ایسی بات ہوئی کہ کب تک انہیں امید ہے کہ وہ رہا ہوں گے یا سوچتے بھی ہیں رہائی کا؟ جی انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ عوام کو بتائیں کہ یہ تو لیگل کیسز ہیں ہی نہیں, یہ تو سیاسی کیسز ہیں. لیگل کیسز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نہ جج صاحب کو چھٹی پہ جانے کی ضرورت ہوتی, نہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے, نہ پروسیکیوٹرز کو چھٹی پہ جانے کی ضرورت ہوتی. تو ان کو پتہ ہے, پورے پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے, یہ سیاسی کیسز ہیں. تو ان کو یہی تھا کہ سیاسی کیسز یہ جتنے مرضی بنا لے, 1000 کیسز اور بنائیں, ہم کیسز کا مقابلہ کریں گے. لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن, کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایگری نہیں کریں گے. صرف ایک بات پہ جس پہ ہم ایگری کریں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے پاکستان میں. مشال بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ گفتگو یہ خبروں سے بھری ہوئی ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی اور عمران خان جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں, ان کی فیوچر کی پالیٹکس کیا ہو سکتی ہے, موجودہ حالات میں وہ کیا چیزوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں, کیا ان کے حوصلے کمزور ہوئے ہیں یا مضبوط, یہ جو مشال نے جو گفتگو کی ہے تمام سوالات کے جوابات ہیں. اور وہ جو پیغام خان صاحب کا اور وہاں پر کمرے میں جو گفتگو ہوئی وہ ساری آپ نے مشال کی زبانی سن لی.